بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی۔ آج کے سیشن میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ ہر انسان مسلمان ہوتے ہوئے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، آخر کیوں؟ اور دوسرے نمبر پہ اس موضوع پر تھوڑا سا گفتگو کریں گے کہ بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور گھر بولتے ہیں رہنے کی جگہ کو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ انسان عام معاشرے میں جب زندگی میں گزارتا ہے تو اس کے لیے 6 جہات ہیں: دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے۔ یہ 6 جہات انسان کے لیے مقرر کی گئی ہیں اور اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ اگر وہ اوپر دیکھتا ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، نیچے دیکھتا ہے کوئی بات نہیں، دائیں دیکھتا ہے کوئی بات نہیں، بائیں دیکھتا ہے کوئی بات نہیں، آگے دیکھتا ہے پیچھے دیکھتا ہے۔ عام روزمرہ زندگی میں ہم ان 6 جہات کو استعمال کرتے ہیں۔ کام کی نوعیت کے اعتبار سے کبھی ہم دائیں طرف دیکھتے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھنا پڑتا ہے، کبھی آگے دیکھنا پڑتا ہے، کبھی پیچھے، کبھی اوپر اور کبھی نیچے۔ تو عام کاروبار یا عام گھریلو یا باہر کی زندگی میں 6 جہات کا استعمال انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ مگر اب یہ انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، تو کون سی جہت میرے لیے سب سے بہتر رہے گی کہ اس جہت کو اختیار کروں تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی کامل رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ تو کبھی اگر انسان کو یہ حکم نہ دیا جاتا تو وہ کبھی دائیں طرف کوشش کرتا، تو وہ اپنے گمان میں سوچتا کہ شاید یہ دائیں طرف سب سے افضل ہے، یا اسی طرح کبھی وہ بائیں جانب کو سب سے افضل سمجھتا، کبھی دائیں، کبھی اوپر، کبھی نیچے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس آسانی کے لیے اس پہ خصوصی فضل فرمایا اور اس کے لیے ایک جہت مقرر کی کہ آپ عبادت میں، نماز میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں، تو ایک جہت مقرر فرمائی۔ تو اس جہت سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ سب سے بہترین اور افضل جہت وہ یہ ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ایک تو پیروی میں آ جاتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا اس کو اسی سے حاصل ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ وہ نماز میں یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرے، نماز میں یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرے۔ ابھی یکسوئی اس کو کیسے حاصل ہوگی؟ یکسوئی اس کو تبھی حاصل ہوگی جب اس کے لیے ایک جہت مقرر کی جائے۔ اگر اس کے لیے ایک جہت مقرر نہیں کی جائے گی تو وہ ہر طرف پریشان ہوگا اور یکسوئی اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو نماز کے مقصد میں عبادت کی یکسوئی چاہیے، اور وہ اس کو تب حاصل ہوگی جب اس کے لیے ایک جہت مقرر کی جائے۔ اس وجہ سے شریعت نے اس کے لیے ایک جہت مقرر کی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ دوسری بات پہ آتے ہیں کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو اللہ تعالیٰ گھر اور ان چیزوں سے منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ اور برتر ذات ہے ان چیزوں سے، کیونکہ اس میں احتیاج ہے، اور اللہ تعالیٰ احتیاج کی صفت سے منزہ ہے، یہ ممکن کی صفت ہے۔ مگر اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر خصوصی مہربانی فرما کر خانہ کعبہ کا گھر بول کر صرف اس طرف کہ یہ توجہ خاص انسان کو حاصل ہو جائے، اسی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کا گھر اور تمام زمینوں میں خصوصی اللہ تعالیٰ کے اس گھر خانہ کعبہ کو سب سے زیادہ برطرف اور فضیلت اور شرف حاصل ہے۔ امید ہے کہ آج کا عنوان آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔